کی مرضی. تو 1965 کی جنگ اس لیے کہ ہمارا جو پرابلم تھا, ہم نے کہا یہ سیکورٹی, ہمارا جو ویژن تھا, جو اس وقت ہماری پھر لیڈرشپ نے جو ویژن دیا, وہ یہ تھا کہ ہمیں فوجی طور پر مضبوط ہونا چاہیے, تب ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں گے. فوجی طور پر ہم کیسے مضبوط ہوں گے؟ روس تو آپ کو کوئی دینے کو کچھ تیار نہیں تھا, چین اس قابل نہیں تھا, سوویت یونین جو تھا وہ آپ کو ایک چھری بھی دینے کو تیار نہیں تھا, کیونکہ ان کے رشتے تھے پنڈت جواہر لال نہرو سے اور کانگریس کے ساتھ. وہ ان کے سوشلسٹ خیالات جو ہیں وہ ان کو وہ اس میں ایک خاص حد تک ہم آہنگ تھے, اور کانگریس کے اور کمیونسٹ پارٹی کے سوویت یونین کی آپس کے اندر ایک بڑا گہرا رابطہ تھا اور تعلق تھا. تو کوئی آپ کو دنیا میں ایسا آدمی نہیں تھا, ایسا ملک نہیں تھا جو آپ کو کہتا جناب والا یہ اسلحہ آپ لے لیجئے, کم قیمت پر لے لیجئے یا آپ مفت لے لیجئے. آپ نے اسلحے کی ضرورت تھی آپ کو, اور آپ کو اپنے دوستوں کی ضرورت تھی. آپ نے کہا وگرنہ ہمیں انڈیا کھا جائے گا. تو آپ نے امریکہ کے ساتھ دوستی کی, اور جب دوستی کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے. آپ ہر وقت دوسرے کے فائدے کا حساب کرتے رہتے ہیں, اپنے فائدے کا حساب نہیں کرتے. دوسرے نے آپ سے کیا فائدہ اٹھایا یہ ایک الگ کہانی ہے, اور آپ نے اس سے کیا فائدہ اٹھایا یہ ایک دوسری کہانی ہے. تو بہرحال جب 65 کی جنگ ہوئی, اس کے بعد آپ کے اوپر دروازے بند ہو گئے اس امداد کے. 65 کی جنگ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارا. پاکستان کے زوال کی بنیاد جو ہے ستمبر 1965 میں رکھی گئی, بلکہ میں کہوں گا اگست 1965 میں رکھی گئی. کیوں؟ آپ نے کہا جی انڈیا نے ہم پر حملہ کیا ہے 6 ستمبر کو, جبکہ جنگ شروع کر چکے تھے آپ کشمیر کے اندر اگست کے اندر, اور آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کشمیر پر ہم حملہ کر رہے ہیں, یہ تو انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے, اس لیے انڈیا ہم پر حملہ نہیں کرے گا. یہ آپ کا فورن آفس کہہ رہا تھا. بھٹو صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ تھے, عزیز احمد صاحب تھے, دوسرے لوگ تھے. ان سب کا تجزیہ یہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ تو پھلکا ہے, تو اس لیے اب رن کچھ میں لڑائی اس کی ہو چکی تھی, انڈیا کو چین کے مقابلے میں مار پڑ چکی تھی. ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں میدان جنگ میں نبٹنا چاہیے انڈیا سے. تو آپ کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں, جب اعلان تاشقند ہوا ہے تو اعلان تاشقند میں یہ اقرار کیا گیا ہے کہ فوجیں جو ہیں وہ 3 اگست ہے یا 5 اگست ہے, مجھے وہ تاریخ یاد نہیں ہے اس وقت, اس ہے 6 اگست کی پوزیشن پہ واپس چلی جائیں گی فوجیں. ہاں جی 25 ہے, ٹھیک, مجھے ذہن میں نہیں ہے, 25 اگست ہے یا 6 اگست ہے, اس کی پوزیشن پر فوجیں واپس جائیں گی. اعلان تاشقند میں یہ لکھا ہوا ہے. اگر فوجیں اس پوزیشن میں واپس جائیں گی تو اس کا مطلب ہے جنگ وہاں شروع ہوئی تھی, 6 ستمبر کو شروع نہیں ہوئی تھی. اور 6 ستمبر کو اگر شروع نہیں ہوئی اور اگست کی تاریخ کسی کو شروع ہوئی تو پھر انڈیا نے آپ پر حملہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, اس بارے میں آپ خود فیصلہ کر لیجیے. تو آپ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کو نہیں آیا. بھئی مدد کو نہیں آیا, لوگوں نے تو آپ تو کہتے رہے کہ ہم کمیونسٹوں کے خلاف لڑیں گے ہتھیار لے کے, یہ سوویت یونین کے خلاف لے رہے ہیں. چودھری محمد علی صاحب سے میری بڑی گفتگو اس میں ہوتی ہے, وہ کہنے لگے دیکھیں بات یہ ہے, ایک ہمیں ہتھیار مل نہیں رہے تھے. میں نے سیٹو سینٹر کے بارے میں ان سے سوال کیا, کہتے ہتھیار ہمیں مل نہیں رہے تھے, تو کہیں نہ کہیں سے تو لینے تھے نا. تو پھر ان کو یہی کہنا تھا کہ ہم سوویت یونین کے خلاف, اور جب ہتھیار پاس آ جاتا ہے تو پھر کوئی حملہ کرے گا تو اس کے خلاف تو ہم استعمال کریں گے. لیکن بہرحال ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ 65 کی جنگ میں ہماری مدد کو نہیں آیا. وہ 65 کی جنگ کیسے شروع ہوئی؟ ہم کہتے ہیں 6 ستمبر کو شروع ہوئی. اعلان تاشقند کہتا ہے, جس پہ ایوب خان کا بھی دستخط ہوئے ہوئے ہیں, لال بہادر شاستری کے بھی, کوسی جن کے بھی, وہ کہتا ہے کہ نہیں اگست میں شروع ہوئی. جب اگست میں شروع ہوئی تو پھر حملہ آور کون تھا, اس کا فیصلہ آپ خود کریں. ایک بات. دوسری بات میں آپ سے ابھی یہ گفتگو ہوئی تھی کہ ہم نے مشرقی پاکستان کی جو اکثریت ہے نا اس کو قبول نہیں کیا, اور پیرٹی مساوات کا اصول جو تھا دستور میں لگا دیا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے, یہ ایک بڑا پرابلم تھا, بڑا مسئلہ پاکستان کو درپیش تھا. ہوا یہ کہ مشرقی پاکستان
پاکستان بنا تھا مسلمانوں کے حق کے خود ارادیت کی بنیاد پر. آبادی میں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے زیادہ تھا اور مسلمانوں کی آبادی میں مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے زیادہ تھا. اگر آپ غیر مسلموں کی آبادی نکال دیں تو مغربی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی اور غیر مسلموں کی آبادی شامل کر لیں تو مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی. تو یہ ایک ہمارے پاکستان بنانے والوں کو ایک سوال درپیش تھا کہ یہ بیلنس کیسے کریٹ کیا جائے. بہرحال یہ جو پیرٹی کا تصور آیا ہے یہ کوئی پنجابی نہیں لے کے آیا اور کوئی مغربی پاکستانی نہیں لے کے آیا, یہ مشرقی پاکستان سے آیا. اس لیے کہ جو 54 کا دستور تھا, 54 کا دستور, اس میں 54 کا دستور جو نافذ نہیں ہو سکا بن گیا تھا. 54 کا دستور جو محمد علی بوگرا کے زمانے میں بنا ہے اور جن لوگوں نے پہلی بیسک پرنسپل کمیٹی رپورٹ پڑھی ہے, پھر دوسری کمیٹی رپورٹ پڑھی ہے, پھر کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے, اس وقت مغربی پاکستان کے قریب 9 یونٹ تھے یا 11 یونٹ تھے, اس طرح ایک یونٹ تقسیم کیا گیا تھا مغربی پاکستان کو. اور مشرقی بنگال کا ایک یونٹ تھا. اب ہونا چاہیے تھا کہ جب 2 ہاؤسز ہوں گے تو ایک ہاؤس جو پہلا ہے اس میں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی ہوگی اور جو اپر ہاؤس ہے اس میں سارے جو یونٹس ہیں فیڈریٹنگ یونٹس ان کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے گی. جیسے ابھی بلوچستان کو دیکھیے اتنے ہی ممبر ہیں اس کے جتنے پنجاب کے ہیں, جتنے فرنٹیئر کے ہیں. تو اس وقت یہ ہوا جب اپر ہاؤس میں مشرقی بنگال کو ریپرزنٹیشن ملتی تھی ایک یونٹ کے طور پر, تو جوائنٹ سیشن میں دونوں مشرقی بنگال کی منارٹی ہو جاتی تھی. لوور ہاؤس میں مشرقی بنگال میجورٹی میں تھا اور جب دونوں ہاؤسز ملتے تھے تو مشرقی بنگال منارٹی میں چلا جاتا تھا. یہ بڑا مسئلہ تھا, اس کا کیا حل ڈھونڈا جائے. محمد علی بوگرا صاحب نے اس کا یہ حل ڈھونڈا, بوگرا فارمولا جو ہے, کہ انہوں نے سیٹیں اس طرح تقسیم کی. اپر ہاؤس کی نشستیں پتہ نہیں 5-5 تھیں, ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا 5-5. اپر ہاؤس کی نشستیں اور لوور ہاؤس کی نشستیں اس طرح تقسیم کی, ان کی تعداد اتنی رکھی کہ جب وہ جوائنٹ ہوتا تھا ہاؤس تو دونوں مشرقی بنگال اور باقی صوبے جو ہے برابر برابر ہو جاتے تھے. یہ بوگرا فارمولا ہے کہ مشرقی بنگال کی اکثریت رہے گی لوور ہاؤس میں اور اپر ہاؤس میں تمام فیڈریٹنگ یونٹس کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی, اور جب دونوں ہاؤسز کا جوائنٹ سیشن ہوگا تو برابر برابر سیٹیں ہو جائیں گی, پیرٹی ہو جائے گی. یہ گویا مشرقی بنگال کے رہنے والے لیڈروں نے اپنی منارٹی کو جوائنٹ سیشن میں اپنی منارٹی کو ختم کرنے کے لیے پیرٹی کا یہ تصور دیا. جب یہ 54 کا دستور نافذ نہیں ہوا, پھر اسمبلی ٹوٹی اور جو کچھ ہوا وہ الگ بات ہے. اس پر چودھری محمد علی صاحب آئے اور وہاں مشرقی پاکستان سے فضل الحق صاحب تھے, پھر بعد میں سہروردی صاحب بھی آئے, اس کے اندر ہی تھے نئی اسمبلی میں. تو فضل الحق اور محمد علی, چودھری محمد علی, ان کی دونوں پارٹیاں جو تھیں وہ کانسٹیٹیوشن میکنگ میں مصروف تھیں. یہ کرشک اسلامک پارٹی تھی ان کی. انہوں نے یہ کہا کہ